ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ شعر تو آپ نے سنا ہوا ہوگا، کئی جگہ پر یہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جو کچھ مرضی کے کہتے رہیں، جو کچھ مرضی کے کرتے رہیں، لوگ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہی ہوگا۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کچھ بھی کر دیں، لوگ اس میں سے کیڑے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل ویٹ لوز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ستارہ نے اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اب دیکھیں، ہر بندے کی ہیلتھ ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر بندے کا کھانا پینا ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کو کھانا پینا لگتا ہے، کتنا لگتا ہے وہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے کئی بار ڈاکٹرز کو یہ کہتے سنا ہے کہ جس طرح ہر انسان کی نیچر، ہر چیز یہ انگلیوں کے پوڑوں کے نشانات جو ہے نا، وہ جس طرح نہیں مل رہے ہوتے، اس طرح ہر بندے کا ڈائجسٹنگ سسٹم بھی ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ اب میرے جیسا بندہ جو کچھ مرضی کھاتا رہے تو میرا تھوڑا سا ویٹ زیادہ ہو سکتا ہے، گرمیوں میں خاص طور پر۔ جب میرا مطلب ہے میں لسی بہت زیادہ میں پیتا ہوں گرمیوں میں، سردیوں میں نہیں پیتا۔ گرمیوں میں لسی وغیرہ پینے کی وجہ سے ابھی بھی میں صبح کا وقت ہے، صبح میں نے خالی پیٹ لسی پینی ہوتی ہے، لسی پی کر اب تھوڑا سا انتظار کروں گا، ویڈیو بناؤں گا، ویڈیو بنانے کے بعد ناشتہ کروں گا، چائے کے ساتھ تھوڑا سا سالن ہوگا، اگر لے لیا تو ٹھیک ہے، ادروائز روٹی کھا لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی میرا ویٹ جو ہے نا تھوڑا سا اتنا زیادہ نہیں ہوتا، پوری گرمیوں میں یہ جو گرمیوں کے مہینے 4-5 کلو زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ٹینشن بنی چھو منتر ہو جاتا ہے ویٹ۔ تو کئی لوگ ایسا ہوتے ہیں جو کچھ مرضی کھاتے رہتے ہیں، ان کا ویٹ بڑھتا نہیں۔ کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا سا بھی کھا لیں تو ان کا ویٹ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ جن کی باڈی ہمیشہ بہت ہی اچھی رہتی ہے، چاہے وہ زیادہ کھائیں چاہے وہ کم کھائیں۔ کم کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی کھانا چھوڑ دیں، یا زیادہ کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیمار کر لیں۔ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا جسامت ہی ایسی ملی ہوئی ہوتی ہے کہ جو کہ بڑی فٹ ہوتی ہے، پرفیکٹ ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بنا زیادہ کچھ کھائے پیے، زیادہ کچھ ورک آؤٹ کیے، ان کی باڈی ایسی ہوتی ہے جیسے وہ باڈی بلڈر ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کھا کر تھک جاتے ہیں لیکن ان کا کچھ نہیں بنتا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا کھاتے ہیں، بچتے رہتے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں کھاؤں گا، وہ بھی نہیں کھاؤں گا، اس کے باوجود وہ ان کا ویٹ بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے، اور ویٹ لوز کیسے ہونا ہوتا ہے یہ بھی ہر انسان پر پھر ڈپینڈ ہی کرتا ہوگا۔ اب کیونکہ میں اس چیز کے بارے میں ایکسپیرینس نہیں ہوں کہ میں لوگوں کے طرح باتیں کرنا شروع کر دوں کہ اس بندے نے یا بندی نے فلاں کچھ کیا ہے، فلاں کچھ کیا ہوگا، اس نے انجیکشن لگوائے ہیں، اس نے یہ۔ ہاں مارکیٹ میں ایسی چیزیں آئی ہوئی ہیں جو کہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے کئی میڈیسینس ہیں، کئی انجیکشنز وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بندے استعمال کر کے اپنا ویٹ لوز کر لیتے ہیں۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنا کھانا پینا تھوڑا کرتے ہیں تو ان کا ویٹ آٹومیٹک لوز ہونا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کو کہے کہ میں نے فلاں چیز کھائی تھی یا ایسا ہوا تھا میرے ساتھ تو میرا ویٹ بڑھ گیا ہے، اور آپ اس پر تنقید کرنا بیٹھ جائیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں نے یہ چیزیں کھانا چھوڑ دی ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں جی اس کی وجہ سے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایک ایج بھی ہوتی ہے، وہ بھی فیکٹر ہوتا ہے۔ اب کئی لوگ ساجد بھائی کو کہہ رہے ہیں، ستارہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی جو ہے نا وہ طرف دھیان دیں، اس کا بھی ویٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور وہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں وہ بات آگے کہوں، پیٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو ساجد بھائی کا ویٹ بھی ڈاؤن نہیں ہو سکتا۔ اب ان کا ویٹ جو ہے نا وہ کوشش کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہو سکتا ہے تھوڑا سا کم ہو جائے، تو اب ان کا ویٹ جو ہے نا وہ ایسا ہی رہے گا۔ تو کہنے کا میرے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ستارہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ویٹ اتنا لوز کیا ہے، اتنا ورک آؤٹ کیا ہے، میں نے چیزوں کو کھانا چھوڑا ہے۔ اب میں نا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ستارہ نے کہا ہے کہ میں کیا نہیں کھاتی، تو وہ ساتھ میں بتا رہی تھی کہ فلاں دن فلاں ویڈیو میں نے دیکھا ہے کہ ستارہ چائے بھی پی رہی تھی، 15 دن پہلے میں نے دیکھا ہے کہ ستارہ پیسٹری کھا رہی تھی، 1 مہینہ پہلے میں نے دیکھا ہے کہ ستارہ چکن کھا رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ مہینے کی انہوں نے نکال کر بتا دیا ہے کہ ستارہ یہ بھی کھاتی ہے، ستارہ وہ بھی کھاتی ہے، یہ ساری چیز۔ اور ستارہ کیا نہیں کھاتی؟
सतारा ने अपनी वीडियो में बताया है कि मैं ये नहीं खाती और ये खाती हूँ। तो वो बता रही थी कि सतारा जो क्या खाती है उन्होंने एक दिन में ही बता दिया। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ को आपने समझना है कि अगर वो बता रही है कि मैं क्या क्या नहीं खाती, तो वो एक बार ही बताएगी कि मैं ये नहीं खाती। और अगर सारा आप डाइट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने मौत को गले लगा लेना है, आपने खाना पीना ही कुछ नहीं है। तो कई लोगों पर डाइट जो है ना वो बहुत जल्दी असर कर जाती है, कई लोगों पर डाइट का बिल्कुल असर नहीं होता। यकीन करें कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो स्यापे में पड़े हुए होते हैं कि वो क्या क्या खाएं या क्या क्या ना खाएं। वो कहते हैं कि यार मैंने ये चीज़ नहीं खानी, मैं अपना वेट लूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो कम कर करके उनका वेट लूज़ नहीं होता। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे, उन लोगों पर क्या तनकीद करेंगे? कई लोग मेरी तरह के कहते हैं कि हमारा वेट बढ़े, जो मर्ज़ी खाते रहे, नहीं बढ़ता, क्या कर ले। तो मैं तो इन चीज़ों को जानता हूँ। अब डिटेल में मैं जैसा मैंने पहले बताया कि मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता, क्योंकि ना मैंने इस बारे में कोई कोर्स किया हुआ है, ना मैंने इस बारे में कोई कहीं पर तालीम हासिल की हुई है। मैं तो बस लोग जो जिस तरह बताते हैं या मेरा अपना एक्सपीरियंस है लोगों से बात करने के बाद, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये हर इंसान का अपना होता है। वो कई चीज़ें खाने की वजह से हो सकता है कि मेडिसिन भी कोई ली हो, लेकिन ये इतना बड़ा इशू कोई नहीं है। अगर सतारा ने कह दिया कि मेरा वेट कम हो गया है, तो ये इतना बड़ा भी इशू कोई नहीं है कि अगर वो शादी की वीडियो लगाती है तो उसमें लोगों को इशू होना शुरू हो जाते हैं कि फ़लाँ बंदा नहीं दिखा, फ़लाँ बंदा नहीं दिखा। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें मामू नदीम की उस वीडियो के बारे में बात हो रही थी, जो उसने जब सतारा सऊदी अरेबिया जा रही थी तो उसने बनाई थी अपनी माँ के ख़िलाफ़। तो लोग तो मतलब ये है कि गड़े मुर्दे भी उन मुर्दों को गड़ा रहने भी नहीं देते, बार बार निकाल लाते हैं। और क्योंकि किस लिए, हालांकि वो टॉपिक ख़त्म हो चुके होते हैं, उन टॉपिक को इसलिए ज़िंदा रखा जाता है कि वो मार्केट में घूमते फिरते रहें और उनसे हम जो कुछ बचा खुचा है ना निचोड़ कर अपने रिएक्शन देते रहें। तो खैर मेरे समझ के मुताबिक जो हक सच है वो मैंने आपको बता दिया है। और बाकी मलक काशिफ की वाइफ का ऑपरेशन हो चुका है, वो उसे घर लेकर आ गया। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि ये कैसा हॉस्पिटल है जिसमें कोई सहूलत नहीं है और वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़कर आना देखिए पता क्या बात है, हर बंदे की नहीं होती, पसली एक जितनी नहीं होती। यकीन करें, इन चीज़ों पर तनकीद मत किया करें कि हर एक बंदा जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता कोई हाई फाई क्या कहते हैं इलाज करवाने वाला। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि हमें डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि उनके पास पैसे ही नहीं होते इलाज करवाने के लिए। अगर वो कहीं छोटे मोटे किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो वो इसलिए वहां पर पहुंचते हैं कि यार यहाँ पर इलाज हमारा जो है ना वो सस्ता हो जाएगा, और उसके बाद कई पेचीदगियाँ हो जाती हैं उस इलाज में। लेकिन क्योंकि वो क्या कहते हैं, ना होने से कुछ होना बेहतर है। आंखों के सामने अपने प्यारे को मरता हुआ देखने से बेहतर है कि किसी हॉस्पिटल में वो ले जाते हैं, कम से कम दिल को तसल्ली होती है। वो कहते हैं कि हमने हर हॉस्पिटल आजमाया है। मैं जब ये लिखने का काम करता था ना, लिखने का मतलब घर घर जाकर लोगों से उनकी मर्दमशुमारी किया करता था उनके बारे में जानना, पूछना, आपके बच्चे कितने, उनके नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो कई बार ना किसी ऐसे घर में चले जाना ना कि किसी का बच्चा बीमार है, तो उनकी हालत देख कर ही लगता था। अच्छा, मैं एक घर में गया, उनका बच्चा बीमार था, मैंने उन्हें कहा कि आपके बच्चे को क्या हुआ है? तो वो कह रही हैं कि मेरा बच्चा जो है ना उसे फ़लाँ तकलीफ़ है, और हमने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, हम उसे मंडी तक लेकर गए। मंडी कितना दूर है? 40 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और वहाँ पर इतनी सहूलतें वहाँ पर भी नहीं हैं। लोग जब वहाँ जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप उन्हें गुजरात लेकर दें। मतलब ये है कि वो बेचारे वहाँ तक पहुँच सकते थे जहाँ तक कोई पहुँच सकता है। तो
اس چیز پر تنقید مت کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک سب کو صحت اور تندرست عطا فرمائے. مجھے دنیا میں زندگی میں نا 2 چیزوں سے نا بہت نفرت رہی ہے، ہاسپٹل سے اور تھانہ کچہری سے، یہ کورس جو ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات ان جگہوں سے بچائے. ہاسپٹل کا تو یہ ہے، ہاسپٹل کے تو اب ایسا ہی ہے کہ دوسرا گھر بن چکا ہے. ایک دن نہیں تو دوسرے دن جانا ہی پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی بچے کو مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے، وائف کو لے کر جانا پڑتا ہے. یہ سارے معاملات زندگی کا ایک حصہ ہیں. تو خیر باقی بڑی بازی کے جو برانڈ ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا برانڈ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ لانچ ہو چکا ہے. تو اچھا جب ستارہ کا برانڈ آیا تھا نا تو ابھی اس نے بات کی تھی برانڈ کی، تو یہ لوگ جو ہے نا وہ دوسری سائڈ والے یہ ان دکانوں تک پہنچ گئے تھے کہ ستارہ یہاں سے سامان لے کر آتی ہے. انتہائی گھٹیا قسم کا اس کا سامان ہے، اس کی سٹیچنگ بہت گھٹیا ہے، اس کا جو پرنٹ ہے یا جو کہہ سکتے ہیں آپ ڈیزائن ہے وہ بھی چوری شدہ ہے. لیکن بڑی بازی کے بارے میں اس کا کپڑا بھی بہت اچھا ہے، اس نے اس کی ماڈل بھی بہت اچھی ہے اور اس کا جو سلائی بھی بہت اچھی ہے. یہ ساری چیزیں ابھی ہاتھ میں پکڑا بھی نہیں ہے. ستارہ نے نام لیا تو یہ دکان پر پہنچ گیا کہ نہیں جی ستارہ نے جو یہاں سے کپڑا لیا ہے وہ. اور پھر جب ستارہ نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ سے کپڑا لایا ہے تو پھر شائیں بائیں یائیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو سوری بھی نہیں بولتے کہ نہیں جی ہم نے اس وقت غلط بیانی کی تھی یا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. دیکھیں یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو ذہن خراب کرنے کے لیے کہ ارسطو جو ہے نا، ارسطو کہا کرتا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے مطلب ہے کچھ نہیں کر سکتے سوائے ان کا دماغ خراب کرنے کے. شیطان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ نا وہ ذہن میں نا وسوسے ڈالتا ہے کسی کے بارے میں. مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں یہاں پر کسی کے بارے میں بہت اچھی رائے قائم کی ہوئی ہے اور شیطان آتا ہے اور میرے ذہن میں وہ ڈالنے لگ جاتا ہے نہیں یار اس نے فلاں بندے کے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ وسوسے ڈالنے کا نا کام شیطان کا ہے. اور اللہ پاک نے نا 2 صورتیں نازل کی تھی. ہم جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں، قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں سورہ ناس اور سورہ فلق. تو یہ پڑھ کر نا پھونکنا ہوتا ہے ہر انسان نے اپنے اوپر کہ شیطان کے وسوسوں سے بچا جائے. تو میرے خیال میں شیطان کام کم کرتا ہوگا. آج کل ہم جیسے انسان یہ کام کر رہے ہیں جو کہ ہر بندے کی ہر چیز پہ تنقید کرنا لازمی سمجھتے ہیں. تو خیر یہ سارا کچھ چلتا رہے گا. ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو کو لائک شیئر واچ ضرور کیجیے گا. السلام.